नाज़रीन मोहतरम, आज इस्लाम आबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। ये एहतजाज क्यों किया गया, इस एहतजाज की नौबत क्यों आई, इस एहतजाज क्यों होते हैं, हमारे इदारे संजीदा क्यों नहीं है मामलात को निपटाने के लिए, कौम को आगे क्यों आना पड़ता है और फैसले करवाने के लिए भी एहतजाज की नौबत क्यों पेश आती है, इस बात का जायज़ा लेने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपील TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को टच करें। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर किसी भी सियासी पार्टी को कोई फॉरेनर फंडिंग करेगा, कोई मल्टीनेशनल कंपनी फंडिंग करेगी या बाहर की कोई कंपनी फंडिंग करेगी, तो वो पार्टी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का काम ये होगा कि उसकी सिफारिशात हुकूमत को दे और हुकूमत ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना करेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पार्टी को ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान में आज तक एक ही पार्टी इस जुर्म में ख़त्म हुई है। उस पार्टी का नाम आपको पता है ना, अवामी नेशनल पार्टी, जिसे हम नेप कहते थे। अवामी नेशनल पार्टी पर यह इल्ज़ाम था कि उसने इंडिया से फंडिंग ली और मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अहम किरदार अदा किया। मशरकी पाकिस्तान बनने के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो उन्होंने नेब के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया, उन पर गद्दारी के मुकदमा चलाए और कोर्ट में अदालत ने नेब पर बंदिश डाल दी और नेब ख़त्म हो गई। उसके बाद से किसी पार्टी के खिलाफ ये बात नहीं हुई है। हमारी अदालतों के ऊपर मुकदमात की भरमार है, वो वक्त पर फैसले नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको पता है ये मुकदमात किसके होते हैं? इनमें अवाम के मुकदमात, लोगों के मुकदमात, मजलूम तबकात के मुकदमात कम और सरकारी इदारों के मुकदमात ज़्यादा होते हैं। अदालतों में जा कर के देखें, कभी वक्त मिले तो हाई कोर्ट में जा कर के बैठें, कभी एक अदालत में बैठें, कभी दूसरी अदालत में बैठें, आपको पता लग जाएगा कहाँ पर यह मुकदमा चल रहा होगा कि उसे रिटायर किए हुए 8-10 बरस गुजर गए हैं, उसे अभी तक पेंशन नहीं मिली। कहीं ये मुकदमा होगा कि उनसे ज़बरदस्ती सरकारी घर खाली करवाया जा रहा है, उम्र के इस हिस्से में वो कहाँ जाए। कहीं ये मुकदमा चल रहा होगा कि उनके जो जूनियर हैं वो तो सीनियर बन गए हैं लेकिन उन्हें अभी तक तरक्की नहीं मिली और वो रिटायर होने के करीब पहुंच चुके हैं। कहीं पर यह मुकदमा चल रहा होगा कि उन्होंने काम तो मुकम्मल कर लिया है लेकिन उनको पैसे अभी तक रिलीज नहीं हो रहे। और कहीं ये मुकदमा चल रहा होगा कि कोर्ट ने तो फैसला दे दिया लेकिन अफसरान उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुकदमात हैं जो सरकारी मुलाजमीन, सरकारी इदारे अगर हमारे ठीक हो जाए तो कोर्टों से ये प्रेशर कम हो सकता है और फिर आवाम के जो मसाइल हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, कत्ल है, गारत करी है, अगवा है, क्राइम और जो हो रहे वो मुकदमात निपटाने में अदालतों को आसानी हो। ये भी कहा जाता है कि फैसले में अगर देर हो जाए, इंसाफ में अगर देर हो जाए तो ये भी एक नाइंसाफ़ी तस्वुर की जाती है। आप जितने भी मुकदमात हैं जो 8-8, 10-10, 12-12 बरस चलते हैं उनको उठाकर देख लें, उनकी मजमूई परफॉर्मेंस 8-10 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती। जो फैसला 8-10 घंटे में हो सकता है उससे 8-8, 10-10, 20-20 बरस लग जाते हैं। जनाब, हमारी अदालतों में कई ऐसे वडेरे हैं सिंध और बलूचिस्तान के जिन्होंने फैसलों के लिए इतवार का दिन मुकर्रर किया हुआ है। हर इतवार को वो बैठते हैं, 2-4 घंटों में कई फैसले निपटा देते हैं और जो फैसलों में शरीक लोग होते हैं वो इत्मीनान से उठ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई और कोई भी उनके सामने गलत शाहिदी देने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये एक मैकेनिज़्म है। वो वडेरे जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, जो अदालतों के कवानीन को भी नहीं जानते लेकिन फैसला इंसाफ पर मबनी कर देते हैं, जबकि हमारी अदालतों में फैसले ख़रीदने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अदालतों में रिश्वत देनी पड़ती है, नहीं, लेकिन वकील की फ़ीस कितनी हो गई है ये उस आदमी से पूछे जो फरियादी की या मुजरिम की सूरत में
جوابدار کی صورت میں عدالت میں جاتا ہے۔ 2014 کی بات ہے، 2014 اور آج ہم ہیں 2020 میں۔ ہوا کیا ہے؟ تحریک انصاف پاکستان کا رکن ہے اکبر ایس بابر، بانی ارکان میں شامل ہے، وہ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، جس میں وہ جا کر کے یہ شواہد دیتا ہے کہ تحریک انصاف کو فارینرز نے فنڈنگ کی ہے، غیر ممالک سے فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ممالک کی فنڈنگ کی وجہ سے، غیر ممالک کے لوگوں کی فنڈنگ کی وجہ سے، نان پاکستانی کی فنڈنگ کی وجہ سے تحریک انصاف پر بین لگنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 6 مرتبہ تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتی ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے دیکھنے کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایک بار اسٹے لے لیتی ہے، اور بالآخر وہ خود بھی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ ان کو فارینر سے فنڈنگ ہوتی ہے، فارینرز ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، معاملات الجھ جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ معاملات 2016 میں الیکشن کمیشن طے کرے کہ فنڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن 75 سے زیادہ میٹنگز کرنے کے باوجود جو سیکیورٹی جو ان کی اسکروٹنی کمیٹی بناتی ہے اس کی 75 سے زیادہ میٹنگز ہو جاتی ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ یہ ہے پاکستان میں اداروں کی حالت، یہ ہے پاکستان میں اداروں کی حالت، جس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے۔ اور آج ہزاروں کی تعداد میں پی ڈی ایم والے وہاں پر جمع ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو یہ کہنے کے لیے کہ خدا کے لیے یہ فیصلے کرنے میں دیر کیوں کر رہے ہو، کیا قباحت ہے۔ مریم نواز نے اس موقع پر اپنے خطاب میں بی جے پی کے ایک رہنما کا نام بھی لے لیا جو مودی کا یار ہے، اور کہا ہے کہ انہوں نے بھی فنڈنگ کی ہے عمران خان کو۔ اسرائیل کے ایک اہلکار کا نام لے لیا، اسرائیلی پارلیمنٹ کے ایک رکن کا نام لے لیا کہ انہوں نے بھی کی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملٹی نیشنل اس کمپنیوں نے بھی عمران خان کو فنڈنگ کی ہے، اور عمران خان نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ 2 ممالک نے انہیں فنڈنگ کی آفر کی لیکن انہوں نے وہ قبول نہیں کی، کیونکہ وہ قبول کرتے تو پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے۔ عمران خان نے الیکشن کے دوران جب بی جے پی اور کانگریس کا الیکشن ہو رہا تھا، جب نیشنل الیکشنز ہو رہے تھے انڈیا میں، اس وقت انہوں نے مودی کی حمایت میں بیان دیا تھا، وہ مودی جس نے بعد میں کشمیر کو ختم کر دیا، کشمیر کے اوپر قبضہ کر دیا۔ اسی وجہ سے شاید آج عمران خان کو للکار کر کے مریم نواز کہہ رہی تھی کہ آپ کے وہ سپورٹر ہے، آپ کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں، اس لیے آپ نے مودی کی سپورٹ کی تھی، اور وہ نام لے لے کر کے کہہ رہی تھی۔ اب اس میں کیا قباحت کیا ہے؟ فیصلے کرنے میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ وہ جو پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں وہ قوانین کی پاسداری کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 40,000 لوگوں کی لسٹ دے دی ہے جو غیر ممالک میں مقیم ہیں لیکن دوسری شہریت رکھنے والے ہیں، لیکن دوسری جانب سے ان لوگوں کے 23 سے زیادہ اسٹیٹ بینک نے اکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے یہ فنڈنگ ہوئی ہے۔ برطانیہ اور امریکہ میں ان لوگوں نے لمیٹیڈ لائبلٹیز کمپنیاں بنا لی جہاں پر ان کے ایجنٹس رقوم وصول کرتے ہیں اور پھر اپنی پارٹی کو بھیجتے ہیں۔ آسٹریلیا سے رقوم آتی ہیں ایجنٹس کے تھرو، اور حد تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ سے جو رقوم آتی ہیں وہ ہنڈی کے ذریعے آئی ہیں۔ ہنڈی کا کاروبار جو کہ خود غیر قانونی ہے، اور عمران خان اس کے متعلق کہتا رہا ہے کہ وہ غیر قانونی، اور غیر قانونی طریقے سے انہوں نے یہ فنڈ لیے۔ اور اب یہ ایک دوسری بات کو کہہ رہی ہے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ غیر ممالک کے لوگوں، افراد سے یا کمپنی سے ایجنٹس نے رقوم لی ہے، فنڈنگ لی ہے، تو اس میں پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ارے بھائی
ایجنٹس آپ کے ہیں، نمائندے آپ کے ہیں، اور جو انہوں نے فنڈ ریز کیا ہے وہ بھیجا آپ کو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ وار نہیں ہیں، وہ ہے۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے پاکستان میں، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں قائد اعظم کے پاکستان میں، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ سب سے پہلے اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی اور برطانیہ کی جنگ میں برطانیہ تہس نہس ہو گیا، برطانیہ کے ادارے ختم ہو گئے، تو چرچل کو جب وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی کہ برطانیہ تباہ ہو چکا ہے، تو انہوں نے اپنے عمائدین سے صرف ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا برطانیہ کی عدالتیں صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی؟ تو ان کے عمائدین نے کہا صرف عدلیہ کا ادارہ بچ گیا ہے۔ تو چرچل نے کہا کہ اگر عدلیہ بچ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کچھ نہیں کھویا، ہم پھر سے اپنے آپ کو برٹش کو ڈیولپ کر لیں گے، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور ہمارے پاس یہ فیصلے 6 برسوں میں نہیں ہوتے۔ خدا کے لیے اگر کلین چٹ دینا ہے ای پی نے وہ دے دے، اگر پی ٹی آئی کو مجرم ٹھہرانا ہے وہ ٹھہرائے، لیکن فیصلوں میں دیر نہ کرے۔ ان کے فیصلوں کی دیر کرنے کی وجہ سے لوگ اس ای پی کی طرف بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور شاید یہی ریزن ہے کہ آج مریم نواز چلا چلا کر کے کہہ رہی تھی کہ عمران خان نے جتنی مہنگائی کی ہے، جتنی لا قانونیت کی ہے، جتنا لوگوں کو تکلیف دی ہے، جتنا لوگوں کو بے گھر کیا ہے، جتنا مہنگائی میں اضافہ کیا ہے، جتنے تیل پہ، شوگر پہ، آٹے پہ ڈاکے ڈالے گئے، اس میں وہ ای پی کو بھی مورد الزام ٹھہراتی ہے، ای پی کو بھی اس جرم میں شریک سمجھتی ہے۔ ای پی کا یہ فرض بنتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں، اکبر بابر صاحب کی درخواست جو ہے وہ، بلکہ اگر پی ٹی آئی نے بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف درخواستیں دی ہیں، ان پر کارروائی جلدی کرے، اپنا فیصلہ جلدی سنائے، قوم کو انتظار میں نہ رکھے۔ اپنے دوست، اپنے بھائی شیر محمد خوار کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔